الرحمن الرحیم. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. عمران خان صاحب جی کسی کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں، جس طرح ان کو کوئی معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے جی. جس طرح وہ ان پر کراس لگتے جا رہے ہیں اور لگاتے جا رہے ہیں، کچھ سیاسی پارٹیاں لگا رہی ہیں، کچھ اور لوگ لگاتے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ہر بندے پہ اوپر کوئی کیس ڈال کر کسی کو کسی طریقے کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی جا رہی. اسی طرح گزشتہ دنوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب جو عمران خان صاحب کے دستے راز تھے، انہوں نے جب ان کو بلایا گیا تھا کہ مذاکرات کرنے کے لیے، اسد قیصر صاحب اور پرویز خٹک صاحب آئے تھے. پھر اس کے بعد ایک سیف ہاؤس میں جو عمران خان صاحب نے بتایا تھا جی کہ وہاں پر ان کو جناب کچھ کہا گیا. وہ کس طریقے سے کہا گیا اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، جنم لیتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے وضاحت کی تھی کہ جب تک انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور علیحدگی اختیار نہیں کی، پھر ان کو جانے کا موقع نہ دیا گیا. یہ چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے خاموشی اختیار کی. اسد قیصر صاحب نے تو وہاں پر کوئی بات نہیں کی تھی اور نظریں نیچے کر کے بیٹھے رہتے اور خاموش اور پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اس کے بعد پھر اچانک جناب پرویز خٹک صاحب خاموش ہو گئے. لیکن ان کے گھریلو جو مطلب گھر کی طرف سے کچھ جو ہے وہ وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی. اس میں ان کے کوئی کزن ہوں گے، بھائی ہوں گے، بیٹے ہوں گے کہ ہمارا ساتھ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہم جینا مرنا ہمارا پارٹی کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ لوگ، میرے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بلے کے نشان پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو ووٹ دیں گے، ورنہ آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. اس لیے میں اگر الیکشن لڑوں گا تو بلے کے نشان سے لڑوں گا. لیکن پھر ان کے اوپر جو ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ گروپ تیار کریں، ایک بڑا طاقتور گروپ تیار کریں. اور اس کے متعلق انہوں نے جناب مختلف جو چینلز ہیں استعمال کیے. یہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، یہ تو پرویز خٹک صاحب بھی وضاحت کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو اسد عمر صاحب کی جگہ کے اوپر نامزد ہوئے ہیں، عمر ایوب صاحب، ان کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا سیکرٹری جنرل. انہوں نے جناب آج شوکاز نوٹس جاری کیا ہے پرویز خٹک صاحب کو، اور انہوں نے وضاحت طلب کیا کہ 7 دن کے اندر اندر جناب آپ بتائیں کہ کیا آپ یہ ریشہ دوانیاں جو آپ کے متعلق خبریں آ رہی کیا اس میں ملوث ہیں. اس کے اوپر خالد خان سپاری صاحب جو ہے انہوں نے بھی کچھ اپنی معلومات شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. ذرائع کے مطابق ایک خبر ہے، اس نے یہ خبر بریک کی ہے. اس کے مطابق میں اس کو ذرائع کے مطابق ہی کہہ رہا ہوں، لیکن جو خبر ہے وہ بڑے اخبار کی خبر ہے. انہوں نے اس بات پہ بتایا کہ خالد خان سپاری صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا، اور رابطہ کرنے کے بعد مجھے بھی کہا گیا کہ آپ ہمارے گروپ میں آ جائیں. اب اس میں کوئی کیا صداقت ہو سکتی کیا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ خبر ہے جی، اخبار کی خبر ہے. میں نہ اخبار کا نام لے رہا ہوں نہ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، میں ذرائع کے مطابق استعمال کر رہا ہوں، غیر حتمی غیر سرکاری. لیکن بات اخبار تک آئی ہے اور اس بات میں حقیقت ہوگی. تو اب جناب عمر ایوب صاحب نے ان سے وضاحت طلب کر لی ہے. اور اس کے بعد کیا اس کے اوپر رد عمل آئے گا پرویز خٹک صاحب کا، کیا نہیں آئے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وقت بتائے گا. لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کلیئر کٹ جو ہے وہ ہدایات ہے کہ جو پارٹی چھوڑتا جا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی روح رعایت نہ برتی جائے. اسی طرح عمران اسماعیل صاحب جو سابق گورنر ہیں، ان کے ساتھ کراچی کے اندر کچھ ایک واقعہ جو ٹویٹر پر شیئر ہو رہا ہے جی کہ وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے، بڑے حشاش باز، کلین شیپ بنائی ہوئی. تو پریس کانفرنس کرنے جیسے ہی آئے تو ایک بزرگ صاحب جو ہے وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر جناب ان کو دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد مائک ہٹا دیے گئے اور پھر وہاں کچھ غلط قسم کے نعرے لگائے گئے. امیر مقام جو پاکستان مسلم لیگ کے ہیں ان کے اوپر کسی جگہ پر حملہ ہوا جی، جان لیوا حملہ ہوا، وہ اس میں محفوظ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا کرے. یہ حالات چل رہے ہیں جی پاکستان کے اندر سیاسی طور پر. کیا اس کے متعلق آپ پروڈکشن دے سکتے ہیں، کیا نہیں کہہ سکتے. دوسری طرف جو غیر ملکی جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اب پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں. لیکن ادھر جو ہے وہ معاملات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے تحت کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے کے ذریعے معاملات کو سیٹل کر کے جناب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں نواز شریف صاحب. اب جیسا کہ وہ دوسری ویڈیو میں بھی میں نے ذکر کیا جو اس کے بعد اپلوڈ کروں گا، یہ خبر تھی، میں اس لیے پہلے کر رہا ہوں اس کو
وہ صبح میں کروں گا، جس کے اندر رشیا کے صورتحال ہے، کچھ ایک ناخوشگوار واقعہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنا جو میاں والی کے رکن ہیں ان کے ساتھ پیش آیا، اسی طرح اور کچھ خبریں ہیں وہ دوسری ویڈیو کے اندر ہے. لیکن یہ پرویز خٹک صاحب والی خبر ہے، یہ میں اس لیے پہلے کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹی ویڈیو آپ دیکھ لیں گے، اور اس میں اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جی. تو شریف خاندان جو ہے وہ جا چکا جی، یا جانے والے ہیں لندن، عید وہاں پر کریں گے، پھر اس میں واپس دبئی آئیں گے، دبئی آنے کے بعد وہاں پر کچھ معمولات زندگی کے جو ہیں ان کو وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ جناب لائنیں سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد جناب سعودی عرب وزیر اعظم صاحب بھی جائیں گے اور وہ بھی جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر 20 دن کا قیام ہے دبئی کے اندر. زرداری صاحب واپس آ چکے ہیں، یہ وہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ صورتحال جی ان دو خاندانوں کی ہے. مولانا صاحب ان کی باہر تو نہیں جا رہے، وہ ایک جگہ ہو کر آ گئے، وہ سنا ہے کہ بڑی اہم جگہ ہے جہاں پر ہو کے آئے ہیں. کیا معاملات ادھر طے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے وہ گزشتہ دنوں کی خبر ہے. لیکن وہ سب یہ چیزیں جو ہے ایک چین جو ہے وہ ایک چین کی طرح ملی ہوئی ہیں، یہ ایک سنگلی کی طرح جڑی ہوئی ہیں. باقی جو طاقتور حلقے ہیں وہ ابھی تک بضد ہیں جی کہ ہمارا پکا کراس لگا ہوا ہے. اب کراس یا عوام لگا سکتی ہے اگر الیکشن ہوا، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ الیکشن نہ کروائیں، انہی کو جناب آگے چلتا رہنے دیں تاکہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں، پاکستان کے اندر دوبارہ الیکشن نہ کروانا پڑے. ویسے بھی پاکستان میں اگر یہ سلیکشن کے ذریعے الیکشن کروانا ہے تو یہ پیسے کا ضیاع ہے. اس سے بہتر ہے کہ جو یہ چل رہے ہیں ان کو ڈنڈے کے زور پر جیسے بھی بائی ہک اینڈ کروک جس طرح ابھی ایک حکومت کر رہے ہیں ان کو کروائی جائے، اور اس کا انجام دیکھا جائے کہ یہ ان کے کتنی طاقت ہے، کتنا پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں. یہ 13-14 جماعتیں اگر مل کر پاکستان کو مضبوط نہیں کر سکتی تو پھر عمران خان صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ ایک آدمی کا وہ کیسے ہو سکتا ہے جی. وہ انہوں نے اپنے 3 سال 8 ماہ کے اندر بغیر کسی امداد کے کرونا کی وبا کے باوجود اپنا بہترین رزلٹ دیا. 17 سال کے بعد انہوں نے پاکستان کو ترقی دینے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنا رزلٹ، اپنے گولز اچیو کیے. پاکستان کے اندر پیسہ تھا، پاکستان کے اندر فارن ریمیٹنسز تھے، پاکستان کے اندر صنعت ترقی پر تھی، پاکستان کے اندر تمام معاملات تھے. رات انہوں نے انٹرویو ایک انگلش چینل کو دیا، اس میں انہوں نے سوال جواب معاشی طور پر کیے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے اس کے متعلق وضاحت سے بیان کیا کہ میرے وقت کے میں کتنا کچھ تھا، اور اب 14 ماہ کے بعد پاکستان کی پوزیشن جس پوائنٹ پر بھی جائیں 0-0-0. کوئی سوال کرتا ہے تو پھر اس کو تھپڑ پڑتا ہے. یہ ہے جی. اس پر صحافی صاحب کو لے جایا گیا معذرت کروانے کے لیے. ذرائع کے مطابق سنا ہے جی جب وہ اندر چلے گئے تو پھر وہاں پر وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا جو دوسرے صحافی جو ان کی لائن سے اختلاف کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہ طریقہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ چل دوڑ جا اتھوں، تو کوئی معافی شافی نہیں ہے. تو پھر وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تو مجھے بلایا کیوں تھا. بہرحال کہ یہ ویڈیو ہے جی چھوٹی سی. پرویز خٹک صاحب جو ہے اب اپنی وضاحت دیں گے، لیکن سوال یہ پیدا کہ نہ عمران خان صاحب جھکے ہیں، نہ وہ جھکنے کا پروگرام رکھ رہے ہیں. وہ ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ انہوں نے رات انٹرویو میں بھی بتایا کہ مجھے جیل جانا پڑا، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنی جان کی بازی لگانی پڑی تو جان بھی دوں گا، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام اس وقت خطرے میں ہے. یہ جو سارا یوکرین والا واقعہ، جو رشیا کے اندر بغاوت والا واقعہ ہے، جو پاکستان کے اندر رجیم چینج والا واقعہ ہے، ایران، افغانستان، چائنا کنٹین، بھارت کا مودی کا جو دورہ امریکہ ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایک چین ہے اور اس چین کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ کے مقاصد ہیں اور پاکستان ایک سینڈوچ ہے. پاکستان کو اب بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے مفادات کس میں ہیں. 73 سال کے دوران امریکہ کی دوستی سے ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا؟ ہم نے کھویا ہی کھویا. چند خاندان جو ان کے حکم پر چلتے ہیں وہ ترقی کر گئے، چند افسران جو ان کا حکم مانتے رہے وہ ترقی کر گئے. ان کے لیے جائیدادیں، سہولتیں، ہر چیز پرووائڈ کی امریکہ نے، لیکن پاکستان کی عوام کو گدھے کی طرح
وزن لادنے کے لیے رکھا گیا اور پاکستان کی قوم گدھے کی طرح وزن اٹھائے جا رہی ہے. اب مزید کتنا وزن کیا اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی یہ عوام پر منحصر ہے، اور یا میرے پاکستان کے محب وطن وہ لوگ جن کے پاس پاور ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ 73 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. اس عرصے کے دوران اگر امریکہ نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جی. اللہ تعالیٰ سب کا محافظ جی.